بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور مطلقہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 پاکی تک روکے رکھیں گی، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کی ہے، اگر وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو اپنے نکاح میں لوٹا لے اگر ان کے شوہر اصلاح کی بھلائی کی نیت رکھتے ہیں۔ اور عورتوں کے حقوق ہیں مردوں کے ذمے، جیسا کہ عورتوں کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں دستور کے مطابق، اور عورتوں پر مردوں کو 1 درجہ فضیلت ہے، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ مردوں کے حقوق عورتوں پر اور عورتوں کے حقوق مردوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرعی اصول اور ضابطہ بیان کر دیا۔ یہ میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں ایک شرعی ضابطہ ہے، اصول ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا پڑیں گے۔ شوہر کو بیوی کے حق ادا کرنا پڑیں گے اور بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنا پڑیں گے۔ دونوں ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے تو دونوں کی زندگی کی گاڑی صحیح چلیں گی، ورنہ یہ گاڑی ایک طرف لٹک جائیں گی، ایک پہیہ اس کا پنکچر ہو جائے گا تو گاڑی زیادہ دن تک چل نہیں پائیں گی۔ دونوں پہیے مضبوط ہونا اور دونوں کا ایک دوسرے کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام انصاف پسند مذہب ہے۔ جب تک اس دنیا میں انصاف رہے گا اللہ اس دنیا کو باقی رکھیں گے۔ جس دن اس دنیا سے انصاف بالکل ختم ہو جائے گا اللہ اس زمین کو اور آسمان کو ختم کر دیں گے۔ حدیث میں آتا نا کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا زمین کا نظام چلے گا، تو اللہ اللہ کہنا بھی انصاف ہے، اور اللہ اللہ کہنا چھوڑ دینا ناانصافی ہے بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ میں بہت بڑی ناانصافی ہے کہ آدمی انسان اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر شرک اور کفر میں لگ جائے۔ یہ کفر اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم کی ضد انصاف، انصاف کی ضد ظلم۔ تو کفر شرک ظلم ہے، اس کے مقابلے میں انصاف، عدل و انصاف کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا۔ تو جب تک اس دنیا میں عدل و انصاف رہے گا یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ جس دن عدل و انصاف ختم ہوگا اللہ دنیا کے نظام کو ختم کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ میزان عدل قیامت کے دن قائم کریں گے۔ اس میں غور کرنے کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس عالم کے اندر، اس عالم کی ترقی میں، اس عالم کی بقا میں، اس دنیا کی بقا ترقی میں وہ دونوں چیزیں عمود بنیاد کا وہ حیثیت رکھتی ہے، بنیاد کی۔ 2 چیزیں کون سی ہے؟ ایک عورت، دوسرا دولت۔ عورت اور دولت یہ ایسی چیز ہے کہ جو اس دنیا کی ترقی کے اندر بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، ستون کی، عمود کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ دولت اور یہ عورت صحیح طریقے سے چلے اس دنیا کے اندر تو پورے دنیا کا نظام صحیح چلے۔ اور اسی سکے کا دوسرا رخ لے لو کہ اگر یہ عورت اور یہ دولت صحیح نہ چلے، اس کو صحیح اصول و ضابطوں کے مطابق استعمال نہ کیا جائے، یہ اپنے اصول و ضابطے کے مطابق نہ رہے، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دنیا کے اندر۔ ایک طرف تو یہی دنیا کی ترقی کا ساز و سامان ہے اسبابی دنیا میں، اور دوسری طرف یہی اس دنیا کے تباہ و بربادی کا ساز و سامان ہے۔ سب سے پہلے اس دنیا میں سگے بھائی نے سگے بھائی کا قتل کیا تھا، سب سے پہلے وہ عورت کی وجہ سے قتل ہوا تھا۔ عورت اور دولت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اصول و ضابطے ان کے مقام کے اعتبار سے ان کو صحیح جگہ پہ رکھا جائے اور صحیح مقام ان کو دیا جائے اور اصول و ضابطے کے مطابق ان کو استعمال کیا جائے تو ان سے بہت نفع ہے، بہت نفع۔ اور اگر بے اصولی کی جائے، کدھر سے بھی ان کو لایا جائے، کدھر بھی ان کو خرچ کیا جائے، کیسا بھی ان کو لایا جائے اور کیسا بھی ان کا استعمال کیا جائے، ان دونوں کے غلط استعمال سے پوری دنیا میں تباہ و بربادی ہے۔ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، ان کے پاس دولت کا بھی استعمال نہ صحیح طریقے سے آتا، نہ صحیح طریقے سے خرچ کرتے، اور عورت بھی ان کے پاس صحیح طریقے سے آتی نہیں اور صحیح طریقے سے استعمال بھی ان کے پاس عورت نہیں ہوتی، تو 80-90% ان کے پاس حرامی اولاد پائی جاتی ہے، حلالی اولاد ملتی نہیں۔ ان کی زندگی اجڑ چکی ہے، بے چین ہے، مرنے کے لیے نمبر لگاتے ہیں یہ لوگ۔ سوسائڈ سب سے زیادہ سوسائڈ ہوتے ہیں، اولڈ ہاؤس سب سے زیادہ، پاگل خانے سب سے زیادہ یہ ملکوں میں ملیں گے
کیونکہ ان کے پاس عورت اور دولت دونوں کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ تو جہاں عورت اور دولت کا استعمال صحیح رہے گا نظام عالم صحیح چلے گا، اور جہاں پر عورت اور دولت کا استعمال صحیح نہیں رہے گا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ بہت بڑی چیز کا نام ہے، دونوں بھی ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو صحیح مقام دینا بہت ضروری ہے۔ بہرحال عورتوں کے حقوق کے تعلق سے بات ہے کہ مردوں کے ذمہ عورتوں کے کیا کیا حقوق ہے، اور پھر عورت کے ذمہ مردوں کے کیا کیا حقوق ہے۔ اس میں علماء کرام اس حدیث کی روشنی کے اندر، اس آیت کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ مرد کے ذمہ عورت کے حقوق۔ پہلا حق یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا پینا خرچہ اس کا اٹھائے، اپنی حیثیت کے مطابق کھانا پینا خرچہ اٹھائے، پہلا حق ہے یہ عورت کا۔ دوسرا حق عورت کا یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ بعض جگہ پہ مسئلہ آتا ہے کہ عورتیں شکایت کرتی اپنے میکے میں جا کر کہ یہ تو گوشت لاتے ہی نہیں، یہ تو کھانے کو لاتے ہی نہیں، باہر اچھی اچھی دعوتیں کھا لیتے، ہوٹل میں کھا لیتے، اور ہم کو ہفتہ ہفتہ بھائی گوشت نہیں ملتا، ایسی بھی شکایت آتی ہے۔ تو نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ اپنی عورتوں کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو وہ اپنی عورتوں کو پہناؤ۔ ہم اپنے انڈر ویئر اور بنیان چڈی وغیرہ ساری چیزوں کی فکر، کپڑوں کی فکر کریں، اور عورتوں کے کپڑوں کی بھی فکر نہ کریں، اندر کی چیز تو بہت دور، ان کے کپڑوں کی بھی فکر نہ کریں، تو بڑی بے حسی ہے۔ بہت سارے شوہر کی طرف عورتوں کی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہی ہم کو کپڑے بناتے ہیں، ہمارے شوہر کی طرف سے ہم کو سال میں کھانا کپڑا بنا تو بنانا تو نہیں بنتا۔ تو ایسا نہیں، جب ہم لوگ سال میں کپڑے بناتے ہیں تو عورتوں کو بھی کپڑے بنائیں۔ تو پہلا حق عورت کا یہ ہے کہ جو ہم لوگ کھائے وہ عورتوں کو کھلائے، جو ہم پہنے وہ عورتوں کو پہنائیں۔ دوسرا حق شوہر کے ذمہ عورت کا بیوی کا یہ ہے، یہ آج حقوق کی پامالی بہت زیادہ چڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے انصاف پسند اولاد کی پیداوار نہیں ہو پا رہی، کیونکہ والدین آپس میں انصاف نہیں کر رہے، تو ان کے جسم سے پیدا ہونے والے بچے بھی اس دنیا میں انصاف کو قائم کریں گے نہیں، جبکہ انصاف کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ یہ امت، یہ دنیا پوری کی پوری انصاف کو ترس رہی ہے۔ جہاں انصاف کا، جس کو کہتے ہیں نا انصاف کی جگہ جس کو بتایا، وہ بھی بک رہی ہے آج کل، تو وہ چیز بھی بک جا رہی ہے۔ تو ہم میاں بیوی صحیح حقوق ادا کریں گے تو ہمارے بچے بھی صحیح طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ تو دوسرا ذمہ داری شوہر کی یہ ہے کہ اپنی بیوی کو خادمہ نوکرانی بالکل نہ سمجھے، اس کو اپنی شریک حیات سمجھے۔ ایک دوسرا حق شوہر کے ذمہ کہ اس کو خادمہ نہ سمجھے، اس کو نوکرانی نہ سمجھے۔ بھائی گھر میں پکانے والوں کی ضرورت ہو رہی تھی تو میں نے شادی کر لیا، میرے امی ابا کی پریشانی جا رہی تھی اور دادا دادی نانا نانی کی پریشانی جا رہی تھی تو میں نے شادی کر لیا۔ یہ سب سے نیچ سوچ ہے، گھٹیا سوچ ہے۔ کیا تم نے نوکرانی اس کو لے کر آئے؟ یہ تو شریعت نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا۔ وہ تو اس کے ذمہ الگ ہے کہ وہ آپ کی خدمت کرے، آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے، وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پاک نے بھی ایسی کوئی اصول اور کوئی ضابطہ ایسا کوئی بیان نہیں، نکاح کا بیان نہیں کیا، بس اتنا فرمایا کہ ہم نے میاں بیوی کا جوڑا اس لیے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں اور دونوں میں پیار محبت کا سلسلہ چلتا رہے، پیار محبت اور دونوں میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کا سلسلہ چلے، اس لیے ہم نے میاں بیوی کا جوڑا بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نکاح کرنے کا مقصد، نکاح بتا دیا کہ نکاح جو ہے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نکاح آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ۔ ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ نکاح کے ذریعے سے سنت ادا ہو، نکاح کے ذریعے سے میری شرمگاہ کی اور میری نگاہوں کی حفاظت ہو۔ ہم نیت کیا کر لے رہے ہیں کہ ہم نیت کریں گھر میں کام کرنے والی نہیں تو چلو لے کر آ جاؤ اس کو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خادمہ نہ سمجھے اس کو، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو خادمہ نہ سمجھے۔ تیسرا حق شوہر کے ذمہ یہ ہے کہ بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے، مثال کے طور پر یہاں مسجد کے اندر ٹینشن چڑھا یا یہاں اپنے کاروبار میں ٹینشن چڑھا، آپ گھر پہ گئے تو ڈائریکٹ بولے تھے کہ میرے کو کچھ بولوں مت، میں وہ ٹینشن میں آیا۔ ایسا نہ کریں۔ میری آپ کی ہم سب کی بات یہ چڑھے، میں اپنی بھی، میرے بھی آئے آپ کے سامنے بوڑھا ہوں اس طرح، اور ہمارے سب کا معاملہ ایسے ہی چلتا ہے کہ ہم لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں گھروں میں جا کر۔ یا اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کو ٹینشن ہوگا؟ پوری امت کا ٹینشن اللہ کے نبی کو تھا۔ 11 بیویوں کے سامنے کبھی اللہ کے نبی ٹینشن نہیں بتاتے تھے۔ 11 بیویاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 11 بیویوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق ادا کرے، تو ہم ایک بیوی کے اندر ٹینشن، تھوڑے 2-4 بچوں میں ہم لوگ ٹینشن بتا دیتے، تو بلا ضرورت ڈانٹ ڈپٹ گھر میں نہ ہو۔ تیسری چیز۔ چوتھی چیز شوہر کے ذمہ یہ ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے کوئی ناگوار چیز پیش آ جائے، اپنی طبیعت کے خلاف کوئی چیز کر دے، اپنے اس کو سمجھائے تھے کہ دیکھ ایسا نہیں چلے گا، اس کے فلاں کے وہاں اپنے کو جانا چلے گا نہیں، تیرے کو جانا چلے گا نہیں، فلاں دروازے میں کھڑے رہنا تیرے کو چلے گا نہیں، یعنی اپنے کوئی چیز اس کو بول دیا اور اس کے خلاف، اپنی طبیعت کے خلاف کوئی چیز اس سے سرزد ہو جائے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف بہت سارے کام کر لیے، تو ہم سوچے کہ ہم نے کتنے کام کر لیے اللہ کی مرضی کے خلاف، تو پھر اللہ نے بھی ایکشن لے لینا تھا ہمارے خلاف۔
تو ہم کو بھی فوراً ایکشن نہیں لینا چاہیے، صبر اور تحمل سے کام لے، صبر سے کام لے، تحمل سے کام لے، فوراً ایکشن نہ لے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس کہا کہ اللہ کے نبی میرا غلام اتنی غلطیاں کرتا ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں، میں اس کو کتنا سزا دوں؟ وہ کہا کہ میں اس کو بار بار سمجھاتا پھر بھی وہ میرے ساتھ حقوق کے اندر وہ کرتا، پامالی کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنے وہ کرتا اگر اتنی تو سزا دیں گا تو بہرحال تو اس میں تو تیرے پکڑ نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر تو سزا دیں گا اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو، تو کل قیامت میں اللہ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ افسوس کرتے ہوئے چلے گئے، کاش کہ میرے پاس نوکر ہی نہ رہتا، کتنا اچھا رہتا۔ تو اللہ کے پاس بھی ہماری پکڑ ہوگی، عورت ہمارے ذمے گئے تو ہم اس کی غلطیوں کے اوپر فوراً ایکشن نہ لیں، صبر سے کام لیں، سمجھداری سے کام لیں۔ یہ چوتھا حق ہے بیوی کا شوہر کے ذمے، کہ اس کی طرف سے ناگوار چیز کے پیش آ جانے پر، طبیعت کے خلاف چیز پیش آ جانے پر ہم لوگ صبر کا کام لیں۔ پانچواں حق بیوی کا شوہر کے ذمے یہ ہے کہ شریعت کا اس کو نرمی سے، شفقت سے، دھیرے دھیرے شریعت کا اس کو پابند بنائے، ایک دم نہیں بنائے۔ اس کے گھر میں وہ کیسے رہ کر آئی، مثال کے طور پر دیہات کی لڑکی لائے، ان کے گاؤں میں تو پردہ ہی نہیں ہوتا، وہ پردے نام کی کوئی چیز ہی نہیں معلوم ان کو۔ اب وہ دیہات کی بچی یہاں پہ شہر کے اندر لا لیے تو وہ تو دیہات جیسے رہیں گی، تو ہم لوگ ڈائریکٹ ایکشن نہ لے لینے، ہمارے گھر میں چلیں گے نہیں ایسا، تو سیدھا رہنا پڑے گا، نہ تو تیرے گھر کا راستہ لے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کی بال بیٹی لائے، اس کو عیب لگا کر نہ چھوڑ دو۔ کیا عیب لگ گیا؟ تمہاری بیوی ہونے کا عیب لگ گیا، تمہارے استعمال شدہ ہونے کا عیب اس کو لگ گیا، ایسا عیب لگا کر مت چھوڑو لوگوں کی بال بیٹی کو، تمہاری کو بھی بال بیٹی ہوں گی، امت کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے۔ تو اس کو دین اور شریعت اور مسائل احکام دھیرے دھیرے شفقت سے، محبت سے، ادب احترام کے ساری چیزیں ملحوظ رکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ اس کو سکھاتا رہے، اور خصوصاً اپنی بیویوں کو شرعی پردے کا پابند بنائے۔ علماء نے لکھا ہے شرعی پردہ کرائے، دیور سے بھی پردہ کرائے، چھوٹا سا گھر ہے تب بھی پردہ ہوتا، جوائنٹ فیملی کے اندر بھی پردہ ہوتا، پردہ کرائے ہم لوگ۔ دیور سے ہنسی مذاق بالکل نہیں۔ آپ ابھی تک ہوتا تھا، آپ جا کر بول دو مولانا نے منع کر دی، مولانا نے نہیں، اللہ کے رسول نے منع کری، شریعت نے منع کری۔ چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، یہ سارے بھائی بھی دیور کے حکم میں ہیں۔ جیسا دیور موت ہے ایسا چچیرے، پھوپھیرے، خلیرے، ممیرے، یہ سارے بھائی بھی موت کی طرح ہی ایک طرح ہے۔ تو ہم لوگ ان سے بھی بچی اپنی بڑی ہو گئی تو ان سے بھی ہم لوگ پردہ کرائے۔ اب بچی ہماری 12-13 سال کی ہو گئی، اب چچیرے بھائی کو بول دے بیٹا یہ اب تمہاری بہن تم سے پردہ کریں گی، پہلے ہی بول دے، صاف بولے، ہر بات صاف، برا لگے بھلا لگے محبت کے لہجے میں صاف، بیٹا اب تم لوگ آئیں گے پہلے دستک دے کے آنا تاکہ یہ بچی پردہ کر لے آپ سے۔ یہ معاملہ رکھے ہم لوگ۔ دیکھو اس سے بہت چیزیں، بہت خوبیاں پیدا ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں فتنے دبتے اس کے ذریعے سے۔ زنا کا جو معاملہ پیش آتا اس میں 99% بے پردگی کا معاملہ رہتا، بے پردگی، بے تکلفی، یہ چیزیں۔ تو بے پردگی بھی نہ ہو، جب بے پردگی نہیں ہوں گی تو بے تکلفی کا معاملہ نہیں ہوگا، تو ہم شرعی پردے کا بھی اہتمام کرائیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ کبھی کبھار گائے جیسا وہ بیوی کا ہو، دل چاہے کہ مجھ کو امی ابا کے پاس ملنے جانا ہے، سسرال میکے جانا ہے، یا محرم رشتہ دار ہے، اس کے ماموں ہے، اس کے چچا ہے، یہ محرم رشتہ دار ہے، خالہ ہے، پھوپھی گئے، یہ محرم رشتہ دار ہے، تو ان سے ملنے کا اگر مطالبہ کرے تو اس کو ملنے کے لیے جانے دے، یا خود اس کو ملا کر لے کر آ جائے، یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور ساتویں ذمہ داری شوہر کے ذمہ یہ ہے کہ بیوی کو بغیر کسی اشد ضرورت کے بالکل نہ مارے، مار سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، بالکل ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، وہ کمزور ذات ہے، اس پر اپنی طاقت دکھا کر، پہلوانی دکھا کر ہم لوگ کیا تیر مار لیں گے، کمزور ہے، دبی ہوئی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، شوہر سے زیادہ طاقت ہونے کے باوجود بھی بیوی شوہر کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتی، یہ اس کا معاملہ ہے، اس کے یہ اخلاق ہوتے گئے کہ بہت برداشت کرتی، ہاتھ اٹھاتی ہے، چہرے تک لاتی، پھر کہتی نہیں میرا شوہر ہے، پیچھے ہٹ جاتی۔ اور کبھی شوہر کو کوئی اپنے اس کے والد اور اس کے بھائی مارتے ہوئے دکھتے تو وہ فوراً چھڑانے کو آتی، نہیں میرے شوہر ہے، کیسے بھی لے کے میرے شوہر ہے، یہ بیوی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی بغیر کسی اشد ضرورت کے بالکل بیوی کو نہ مارے، یہ ساتواں حق ہے اس کا۔ اگر بہت زیادہ سخت ضرورت پڑ گئی مارنے کی تو لکڑی، پٹا وغیرہ یہ ساری چیزیں استعمال نہ کریں، بلکہ ہاتھ سے مارے، لیکن سر اور چہرے پہ نہ مارے، مناسب جگہ پر مناسب مار مارے جس سے عیب نہ لگے، جس سے دواخانے لے جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ 7 حقوق ہیں۔ اور ایک چیز مزید اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بیوی کے اندر مثال کے طور پر ماں نے بولی تھی ہم نے پسند کر کے لا لیے، ہاں امی تم نے جیسا بولے ویسے ہم کو پسند، لڑکا شروع میں ایسے رہتا، اب وہ بیوی کر آگے گھر کے اندر اب دیکھے تو وہ دکھ رہی چھوٹی، وہ دکھ رہی کبھی چپٹی نپٹی، ساری چیزیں اس کے اندر ایسی چیزیں دکھ رہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس امت کی بیٹی کی ایک چیز اگر تم کو خراب دکھ رہی تو دوسری چیز اللہ نے اس میں اچھی رکھی ہوں گی، اس کو دیکھ کر اس کو برداشت کر لے۔
ہاں ایسا نہ ہو کہ بھئی میں نے لایا بعد میں میرے کو پسند نہیں آ رہی، تو کیا وہ پسند نہیں آ رہی تو کیا کھلونا ہے واپس کر دیں گے اس کو عیب لگ جائے گا۔ امت کی بیٹی، کئی امت کے ایسی بیٹیاں بیٹھے ہوئے، ہم لوگ موبائلہ دیکھ دیکھ کے اچھی اچھی تصویریں دیکھنے کے عادی بن گئے، یہ نوجوان بچیوں کو پسند بھی نہیں کر رہے آج کے زمانے میں۔ کتنی لڑکیاں بتائی جا رہی ہے ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں، میرے فلاں بھابھی ایسی ہے تو اس سے اچھی میری بیوی دکھنے کو نہ، میرے ایسے فلاں ایسی ہے، میرے دوست کی بیوی ایسی ہے تو میری بیوی اس سے اچھی دکھنے کو نہ۔ یہ معاملہ چل رہا ہے امت کے اندر، تو جلدی رشتے ہو رہے نہیں، جلدی زنا ہو جا رہا، جلدی بدکاری پیش آ جا رہی، لیکن جلدی رشتے ہو رہے نہیں، کیونکہ یہ موبائل کی نوست ہے۔ موبائل میں ہم نے دیکھ لی ہے بہت بنا سنگار کرنے والی، بیوٹی پارلر وغیرہ میں جانے والی لڑکیوں کو دیکھ لی ہے، اب یہ عزت دار لڑکی ہم کو تھوڑی اچھی دکھ رہی، اب گندی چیز اچھی دکھنے کے عادی بن گئے۔ پیکنگ والی چیز، کمپنی کی چیز بہت اچھی، کمپنی میں کیسی بنی کچھ پتہ نہیں، پیکنگ اچھی، چیز اچھی ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس کی چیز ہے، جو صاف ستھری پاک دامن لڑکی ہے، ہم اس کو چھوڑ کر یہ چیزیں دیکھنے میں لگ جاتے۔ کئی لڑکوں کی کارگزاری کے مولانا ہم نے لڑکی کرے، بہت پچھتانا پڑا۔ لڑکی اور موبائل لینے میں بولے جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کا کہنا ہے، یہی شہر سے لوگوں میں کہہ رہا تھا، بولے لڑکی دیکھنے میں اور موبائل لینے میں بولے جلدی نہیں کرنا چاہیے، بعد میں آدمی پچھتاتے، جو بولے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ مقدر کی چیز آپ کی تہتی مل گئی، اب آخرت میں اللہ بہت اچھی اچھی دینے والا ہے آپ کو، جیسی لینا ہے وہاں پر آخرت میں لینا۔ تو یہ شوہر کے حقوق تھے، اب انشاءاللہ بیوی کے حقوق، بیوی پر کیا ذمہ داری ہے وہ مختصر کل جلدی بتا دی جائیں گا، کیونکہ بیویاں تو یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہے، شوہر ہی بیٹھے ہوئے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کے نصیب عمل توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، الحمد للہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔